آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا سخت نوٹس۔ ISPR کے مطابق شرکاء کا عسکری قیادت پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پوری فوج کی آواز ہے، پوری فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا ہے، پروپیگنڈا مہم چلانے والوں تک پہنچ گئے ہیں، جو بھی ہو جائے فوج قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کرے گی۔ فارمیشنز کانفرنس سے واضح پیغام۔ اداروں کے خلاف مہم چلانے والے جلد قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ اب پنجاب سپیڈ نہیں پاکستان سپیڈ ہوگی۔ کسی نے ملکی وسائل کا ناجائز استعمال کیا تو قانون کا راستہ اپنائیں گے۔ سب سے بڑا چیلنج تباہال معیشت اور مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ پلان بنا رہے ہیں، اتحادی حکومت ہے، سب کو شامل کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، بولے تارکین وطن کو ووٹنگ کا حق دیں گے، دیکھ لیں اللہ نے پناہ ہی دیجیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں پروقار تقریب، گارڈ آف آنر پیش۔ شہباز شریف کو پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ شہباز شریف کا وزیراعظم ہاؤس کے اسٹاف سے تعارف کرایا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا پہلا دن، دفتری اوقات سے پہلے آ کر وزیراعظم آفس کے افسران اور عملے کی دوڑیں لگوا دیں۔ رمضان المبارک میں دفتری اوقات 10 بجے ہیں۔ شہباز شریف نے دفتری اوقات کار تبدیل کر کے دوبارہ سے 8 بجے کر دیے، 2 کی بجائے سرکاری تعطیل بھی 1 کر دی۔ وزیراعظم کا رمضان المبارک میں سستے بازاروں میں معیاری اور کم دام پر اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زرداری ہاؤس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات۔ رانا ثناء اللہ، سعد رفیق، ایاز صادق اور مریم اورنگزیب ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں وزارتوں کے حوالے سے مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر بھی آمد۔ مولانا اسد محمود نے استقبال کیا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کا حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں کابینہ کی تشکیل پر مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اتحادی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پارلیمنٹ لاجز میں MQM وفد سے ملاقات۔ شہباز شریف نے حکومت بنانے اور چلانے کے لیے MQM کا مضبوط ساتھ ناگزیر قرار دے دیا۔ شہباز شریف کی عطا اللہ مینگل، خالد مکسی، شاہزین بھگٹی، اسلم بہتانی سے بھی ملاقاتیں۔ وزیراعظم کی اتحادی جماعتوں کے قائدین سے کابینہ کی تشکیل پر اہم مشاورت۔ وفاقی کابینہ کے لیے متحدہ اپوزیشن کے امیدوار کے مزید 2 نام سامنے آ گئے۔ شہباز شریف کی کابینہ کی تشکیل کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت۔ طارق بشیر چیمہ اور چوہدری سالک حسین نے عدم اعتماد کا ووٹ شہباز شریف کو دیا۔ قافلی کے طارق بشیر چیمہ کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عوامی جمہوریہ چین کی ناظم الامور کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ چینی ناظم الامور نے وزیراعظم کو چینی حکومت اور قیادت کی جانب سے مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ وزیراعظم نے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کو اعزاز قرار دیا۔ وزیراعظم کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کے طور پر سی پیک کی تعریف، اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے لیے سی پیک کی اہمیت کو سراہا۔
وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کا امکان۔ دورہ سعودی عرب کے لیے گراؤنڈ ورک کا آغاز کر دیا گیا۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف کا کسی بھی ملک کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب رواں ماہ کے آخری ہفتے میں امکان۔ شہباز شریف کا دورہ چین کا بھی امکان۔ وزارت خارجہ کی جانب سے دونوں متوقع دوروں پر کام جاری۔ ہم نے فل فار پینشن کا اضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔ پہلے دن پہ کراچی ایکسٹاک ایکسچینج 1700 پوائنٹس بڑھی ہے۔ 1700 پوائنٹس کا جو اضافہ تھا کل کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنگل ڈے بڑا اضافہ تھا۔ 190 کی جو سطح پہ ڈالر تھا وہ نیچے آ کے 182 روپے 3 پیسے پہ تھا۔ پاکستان کے ساتھ اصل دشمنی پی ٹی آئی نے کی۔ ملکی خسارہ 5600 ارب روپے سے تجاوز کر چکا۔ ہمارے دور میں اتنا خسارہ نہیں تھا جتنا عمران خان 1 سال میں کر گئے۔ اب تک کے قرض کا 80% سابق حکومت نے 4 سال میں لیا۔ خسارے کو بہتر کر کے دکھائیں گے۔ حکومت معیشی ٹیم کی میٹنگ کے بعد مفتاح اسماعیل کی پریس بریفنگ۔ بولے کل اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ اضافہ ہوا، آج بھی ڈالر کے قدر میں 90 پیسے کمی ہوئی۔ پشاور کے لوگوں، کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ جلسہ کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت ایک بڑی سازش کے تحت ہماری قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ تحریک انصاف کے زیر اہتمام بدھ کو پشاور میں جلسہ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ عمران خان کہتے ہیں پشاور جلسے میں قوم کو اہم پیغام دوں گا کہ اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت قوم خود کرتی ہے۔ ہم سب نے مل کر تحریک چلانی ہے کہ پاکستان میں فوری الیکشنز کروائے جائیں۔ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ عمران خان صاحب سڑکوں پہ پھرتے رہیں، جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے۔ آج نیب کا صرف ایک حل ہے کہ اس کو ختم کر کے اس کے جو اہلکار ہیں جنہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، ظلم کیے ہیں، وہ ان کا احتساب کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عمران خان سڑکوں پر پھرتے رہیں، حکومت مدت پوری کرے گی، حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ نیب مکمل طور پر عمران خان کے قبضے میں تھا۔ چیئرمین نیب عمران خان سے ہدایات لیتے تھے۔ نیب کو ختم کر کے ان کے اہلکاروں کا احتساب کیا جانا ہی حل ہے۔ چیئرمین نیب بتائیں اپنے دور میں اور گزشتہ 3 سال میں کتنے سیاستدانوں کو پکڑا۔ فواد چودھری بولے ملک کا سیاسی بحران سنگین ہو رہا ہے، ٹکراؤ سے بچنے کا واحد طریقہ انتخابات ہیں۔ نون لیگ حکومت سوشل میڈیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑے۔ چوں چوں کا مربع حکومت چند ہفتوں کے لیے ہے۔ 135 حلقوں سے استعفے آ چکے ہیں۔ موجودہ پارلیمان اپنی اہمیت اور حیثیت کھو چکے ہیں۔ عمران خان کا سیاہ دور اور گھٹن عوام بھولنا چاہتی ہے۔ امپورٹڈ مشیر امریکہ جانے کی تیاری میں ہیں۔ امپورٹڈ ترجمانوں اور مشیروں نے گھر لوٹنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل۔ بولیں جس طرح عدم اعتماد کو نہ روک سکے، نئے سفر کو بھی نہیں روک سکیں گے۔ پیکا جیسے سیاہ قوانین پر معافی کی بجائے مزید جھوٹ نہ بولیں۔ رہنما پی ٹی آئی شفقت محمود کہتے ہیں 13 جماعتیں جن کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، وہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان نے فیصلہ کیا کہ ہم ان چوروں کے ساتھ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے۔
ہمیں شہباز شریف کے کسی فیصلے پر اعتماد نہیں ہے. استعفے ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہیں. ہم اس پر جلد فیصلہ چاہتے ہیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نتیجے میں ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا بھی پڑا تو بیٹھیں گے. تحریک انصاف سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس حلیم عادل شیخ سمیت تمام ارکان نے استعفے پارلیمانی لیڈر کے پاس جمع کروا دیے. پارٹی قیادت کی ہدایت ملتے ہی استعفے اسپیکر سندھ اسمبلی کو جمع کرائے جائیں گے. 4 ارکان نے استعفے جمع نہیں کرائے. ارکان کے مطابق ہمیں استعفے دے کر پارٹی چیئرمین کے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اجازت لینے کے بعد استعفے جمع کرائیں گے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلی فونک رابطہ. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہراساں کرنے کے واقعے کی مذمت. گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو واقعے کی تحقیقات کرنے کی ہدایت. گورنر پنجاب بولے حکومت اوچھے ہٹکندوں اور انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے. حکومت نوشتہ دیوار پڑھ لے. عوام نے سڑکوں پر آ کر عمران خان کی قیادت پر اعتماد کیا ہے. حکومت کی تبدیلی کے آثار آزاد کشمیر تک بھی پہنچ گئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع. تحریک عدم اعتماد اپنی ہی جماعت کے تنویر الیاس گروپ نے جمع کروائی. تحریک عدم اعتماد ماجد خان اکبر ابراہیم علی شان سونی نے جمع کروائی. تحریک عدم اعتماد پر 25 ممبران نے دستخط کر دی. سابق وزیر اعظم عمران خان پر تحفے میں ملنے والا ہار فروخت کرنے کا الزام. FIA کی سابق وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات شروع. ذرائع کے مطابق ہار زلفی بخاری کی مدد سے فروخت کیا گیا. بار لاہور میں ہار کے لیے ایک جیولر کو فروخت کیا گیا. FIA جیولرز کو بھی شامل تفتیش کرے گا. جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ. پاک فوج کے میجر شجاعت حسین اور سپاہی عمران خان شہید. ISPR کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 11 اور 12 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا. سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے 2 دہشت گرد بھی مارے گئے. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. علاقے میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. اور بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے واہگہ کے راستے سکھ یاتریوں کی آمد جاری. پاکستان کی جانب سے 2200 سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کر دیے گئے. بیساکھی میلہ 12 اپریل سے 30 اپریل تک جاری رہے گا. سکھ یاتریوں کو 3 اسپیشل ٹرینوں کے ذریعے حسن ابدال پہنچایا جائے گا. یاتری ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب، کرتارپور سمیت مختلف مذہبی مقامات کا درشن کریں گے.